بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم حاضر ہیں ملتان کی روحانی سرزمین پر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بار پر، جنہوں نے عشق الہی معرفت کا پیغام پھیلایا۔ آئیں اس پاک مقام کی زیارت کرتے ہیں اور روحانی ماحول کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پر، ان کی زندگی، تعلیمات اور وہ روحانی وراثت جو آج بھی دلوں کو منور کر رہے ہیں، آئیں اس عظیم ولی اللہ کی حیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ آپ نے ساری زندگی عشق الہی، تصوف، خدمت خلق میں گزاری۔ ملتان، جو کہ صوفیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، میں آپ نے روحانی چراغاں روشن کیا۔ حضرت کا لقب شمس اس لیے مشہور ہوا کہ آپ لوگوں کو روشن کرنے والی ایک ایسی روحانی روشنی تھی جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ آپ کی مزار پر روزانہ سینکڑوں زائرین حاضری دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور روحانیت سکون پاتے ہیں۔ آئیں اس ویڈیو میں حضرت کی حیات مبارک، تعلیم، دربار کی جھلکیوں کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جوانی ہی سے علم باطن، تصرف کی راہ اختیار کی۔ آپ کا طریقہ کار عشق الہی، ذکر اور عاجزی پر تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو دل اللہ کے ذکر سے روشن ہو وہ حقیقی شمع ہے۔ آپ نے ہزاروں لوگوں کو روحانی تربیت دی اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت جگائی۔ ملتان، جو پہلے ہی بزرگان دین کا شہر تھا، آپ کی آمد سے مزید روشن ہو گیا۔ یہی آپ نے تبلیغ، خدمت اور روحانی فیض کا آغاز کیا۔ لوگ دور دور سے حاضر ہوتے، سوال کرتے اور فیض پاتے۔ کی مجلس میں دنیاوی موضوعات نہیں، صرف محبت، معرفت اور اللہ کی باتیں ہوتی۔ شمس تبریز کی کرامات میں سے ایک مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ ملاقات کا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن مولانا رومی اپنے مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ قیمتی کتابیں ان کے سامنے رکھی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز وہاں آئے اور ان کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے جواب دیا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس پر حضرت شاہ شمس تبریز نے وہ تمام کتابیں حوض میں پھینک دی۔ مولانا رومی نے پریشانی کے عالم میں کہا، یہ میری قیمتی کتابیں ہیں، اب یہ ضائع ہو جائیں گی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے حاضر حوض سے وہ تمام کتابیں نکالی اور مولانا روم کو واپس کر دی اور ان کتابوں پر پانی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مولانا روم نے اس کرامات کو دیکھ کر حضرت شاہ شمس تبریز کے روحانیت کا اعتراف کیا اور ان کے مرید ہو گئے۔ حوالہ جات ڈسکرپشن میں تمام حوالہ جات موجود ہیں۔ کی کرامات یہ ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز بغداد میں تھے اور ایک شہزادہ بیمار ہو گیا جس کی حالت نازک تھی۔ شہزادے کے والد نے حضرت شاہ شمس تبریز سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے شہزادہ زندہ ہو گیا۔ جب بغداد کے علماء کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت شاہ شمس تبریز کے خلاف اعتراضات شروع کر دیا، لیکن جب شہزادہ خود آ کر حضرت شاہ شمس تبریز کی حق میں گواہی دی تو سب خاموش ہو گئے۔ حوالہ جات ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ کا وصال ملتان میں ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی روحانی سکون کا مرکز ہے، جہاں زائرین دعا اور نعتیں و قوالی کے ذریعے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دربار کی فضا معطر ہوتی ہے، جہاں ہر دل کو اطمینان اور ہر روح کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی حیات اور تعلیم آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم آج بھی ان کے پیغام کو سمجھ لیں تو دنیا و آخرت دونوں میں سنور سکتے ہیں۔ وقت زیر تعمیر ہے، مگر اس کی خوبصورتی پہلے ہی دلوں کو میسر کر رہی تھی۔ قدیم فن تعمیری اور جدید کاریگری کا حسین امتزاج اسے مزید شاندار بنا رہا ہے۔ ہر اینٹ، ہر ستون اس کی عظمت اور روحانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ جب یہ دربار مکمل ہوگا، نہ تو صرف عبادت کا مقام بنے گا بلکہ ایک ثقافتی ورثہ بھی ہے جو ماضی کی جھلکی اور حال کا فخر بھی ہوگا۔ باہر کے مناظر ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ روحانی سفر کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔